نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، چینج یور لائف کے 7th سیشن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں، اور یہ 7واں کام ہے جس کی آپ نے پابندی کرنی ہے، فرض نماز کا اہتمام کرنا۔ سورہ مومنون اس کی پہلی 2 آیتیں ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ تو 7واں عمل فرض نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ فرض نماز کا اہتمام کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرض نماز کا اہتمام یہ ہے کہ انسان وقت سے پہلے وضو کرے اور نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے، حضور قلب اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، تمام سنن و نوافل کو پڑھے اور نماز کے بعد کے اذکار کرے۔ اس میں ایک علمی نکتہ ہے نماز کے انتظار کرنے کے متعلق۔ نماز کے اہتمام میں سب سے پہلا کام ہے وقت سے پہلے نماز کے انتظار میں مسجد میں کچھ دیر بیٹھنا، یا اگر خواتین ہیں تو ان کو چاہیے کہ چند منٹ مصلی پر ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ نماز سے پہلے بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اور مزید یہ کہ اس سے نماز میں حضوری اور توجہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین اور بات نماز کا انتظار کرنا اور ذکر کی مجالس کو لازم پکڑنا، اور جو بھی بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا، ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کا وضو ٹوٹے یا وہ وہاں سے اٹھ جائے۔ رباط اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ ایک مستقل نیک عمل ہے جس پر ہر انسان کو ہر لمحے اجر ملتا رہتا ہے۔ بعض نیکیوں کو رباط سے تعبیر کیا گیا ہے جن میں بندے کے لیے مستقل نیکیاں لکھی گئی، ان میں سے ایک ہے نماز کا انتظار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب تک انسان مسجد میں رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ وہ باوضو بیٹھا رہے۔ آج کے دور میں نماز کے انتظار والی سنت کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ عین وقت پر آتے ہیں اور بس نماز پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وقت سے پہلے آنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز میں بھی وقت سے پہلے آئیں۔ کئی مسجدوں میں دیکھا کہ جب امام عربی خطبہ پڑھنا شروع کرتا ہے تب مسجد بھرنی شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو آدھی صف ہوتی ہے، یہ ایک صف ہوتی ہے۔ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب عربی خطبہ شروع ہوگا تو ہم چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے آنا چاہیے۔ نماز کا اہتمام یہ ہے کہ انسان وقت پر وضو کرے اور چند منٹ پہلے مسجد میں آئے۔ ایک حدیث میں ہے، جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اس کا ثواب اس حاجی کی مانند ہوتا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے نکلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مساجد آخرت کے بازاروں میں سے ایک بازار ہے، جو ان میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی مغفرت ہے اور اس کی خوش آمدید اعزاز و اکرام ہے، بس تمہارے اوپر لازم ہے چرنا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور چرنا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور رجوع۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آئیں، مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ 5-10 منٹ پہلے لازمی آ جائیں۔ اس میں وقت کیا ہے؟ پہلے سنتیں پڑھ لیں، ورنہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیں، رجوع الی اللہ کر لیں۔ اس سے بھی نماز کی حضوری بڑھ جاتی ہے۔ شیطان نماز میں وساوس نہیں ڈالتا۔ عشاق کا طریقہ یہ ہے کہ جب محبوب اسے بلاتا ہے وقت سے پہلے پہنچتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایمبیسی کھلتی ہے 8 بجے اور لوگ ویزا لینے کے لیے 4 گھنٹے پہلے صبح 4 بجے پہنچ جاتے۔ آپ اسلام آباد کے لوگوں سے پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ ویزا چاہیے ہو تو کتنی دیر پہلے پہنچتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز مطلوب ہو تو کتنا کچھ کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے 5 منٹ آ جانے میں کیا حرج ہے؟ یہ سوچے اللہ نے بلایا ہے بھکاریوں کو اپنے در پہ، تو جو زیادہ محتاج ہوتا ہے وہ پہلے پہنچ جاتا ہے۔
اب اس میں محبت اظہار چاہتی ہے۔ ایک علمی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے در پر بلایا گیا ہے، اس لیے ہم نے وقت سے پہلے جا کر بیٹھنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ پکی بات ہے کہ محبت اظہار چاہتی ہے۔ آدمی سفر پر جائے اور دن بھر گھر فون نہ کرے تو شام کو بیوی شکوہ کرتی ہے کہ آپ ہمیں بھول ہی گئے، ہم تو آپ کو یاد ہی نہیں آتے، آپ نے سارے دن کال ہی نہیں کی۔ کوئی ملازمت کے لیے پردیس میں جائے اور ایک ہفتہ تک ماں کو فون نہ کرے تو ماں بھی کہتی ہے بیٹا آپ ہمیں وہاں جا کر بھول ہی گئے، ہم تو آپ کو یاد ہی نہیں آتے۔ تو محبت اصل میں اظہار چاہتی ہے، اس لیے انسان جب اپنے قریبی لوگوں سے ملے تو محبت کا اظہار کرے، یہ نہ سوچے کہ دل میں بڑی محبت ہے۔ بھئی اگر محبت دل میں ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ چھوٹے بچے بھی اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے مطالعہ میں مصروف تھا، محمد سرمد چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کی عمر کا تھا، یہ کمرے میں داخل ہوا، میرے پاس آیا تو میں نے سلام کا جواب تو اس کو دے دیا اور پیار سے دیکھا بھی، لیکن کتاب پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ماں کو لے کر آیا، اس کی ماں نے کہا یہ میرے پاس آیا اور شکوہ کرا ہے کہ دادا ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگا کیونکہ آج انہوں نے نہ تو مجھے حق کیا نہ مجھے کس کی، ویسے ہی انہوں نے مجھے سلام کا جواب دے دیا، اس لیے دادا ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ پھر میں نے اس بچے کو بلایا، سینے سے لگایا، اچھی طرح پیار کیا، تب اس کو تسلی ہوئی کہ دادا ابو اب بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو محبت اظہار چاہتی ہے۔ اگر چھوٹے بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ محبت کا اظہار ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ محبت کا اظہار ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ آپ 5 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں اور مصلی پر بیٹھ جائیں اور کہیں اے اللہ آپ کے مؤذن نے بلایا، منادی نے ہمیں بلایا کہ آ جاؤ، اے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں 5 منٹ پہلے ہی آ کے بیٹھ گیا ہوں، میں آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ چاہنے والوں میں شامل ہوں، آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اللہ میرا نام اپنے عاشقوں میں لکھ لیجئے۔ یہ دعا 5 منٹ پہلے آ کر مانگیں، پھر دیکھیں دعائیں کیسے قبول نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ یہی موقع بموقع دعائیں مانگنی اولیاء اللہ کو آتی ہیں، وہ موقع پر ایسی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ فوراً قبول فرما لیتی۔ تو ہم اپنی نماز میں توجہ دیں۔ مرد حضرات یہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، مستورات گھر میں نماز پڑھیں، اور مستورات مردوں کو گھر میں نہ بیٹھنے دیں، پیار محبت سے نماز کی تلقین کرتے رہیں اور مسجد میں جانے کے لیے کہتے رہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ مستورات کام کاج میں لگی رہتی ہیں، پھر جب وقت ملتا ہے اپنی نماز پڑھ لیتی ہیں۔ اس طرح گھر کی ترتیب نہیں بنتی، گھر کا معمول بن جائے، سارے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی اذان ہو ساری مستورات سارے کام کاج کو چھوڑ کر مصلی بچھا لیں۔ جب سارے مصلی ایک ساتھ بچھ جائیں گے تو پھر مردوں کو بھی شرم آئے گی کہ سارے نماز پڑھے ہم گھر بیٹھے رہیں، تو پھر وہ ضرور مسجد میں جایا کریں گے۔ اب ایک ہے فرض نماز کی پابندی کرنا، دوسرا ہے نوافل کا بھی اہتمام کرنا۔ اللہ والے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، جس طرح محبوب اپنے عاشق معشوق سے ملاقات کا موقع ڈھونڈتا رہتا ہے، بندہ بھی رب تعالیٰ سے ملاقات کا موقع ڈھونڈتا رہتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی وضو کیا تو تحیۃ الوضو پڑھے، اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو پھر یہاں محبت تحیۃ المسجد پڑھے، پھر کوئی خوشی آئی تو شکرانے کے نفل پڑھ لیے، کوئی غمی آئی تو صبر کے لیے نفل پڑھ لیے، کوئی حاجت آئی تو حاجت کے نفل پڑھ لیے، کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کے نفل پڑھ لیے۔ ہر حال میں بندہ رب تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے، تو نوافل کا بھی اہتمام کرنا۔ اور نوافل میں سب سے افضل نوافل وہ تہجد کے نوافل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی رات میں نماز تہجد زیادہ ہوگی اس کا چہرہ دن میں زیادہ حسین ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے فرمایا تمہیں تہجد ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہارے سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے بدن سے بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور اپنی گھر والی کو بیدار کرے اور دونوں نماز تہجد کی 2 رکعتیں پڑھیں تو ان دونوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے۔ ایک اور حدیث میں چند خوش نصیبوں کا ذکر ہے جن کے 3 انعامات ہیں۔
نمبر 1 خدا ان سے محبت کرتا ہے، نمبر 2 ان کے سامنے ہنستا ہے، نمبر 3 ان سے خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کی خوبصورت بیوی ہو، عمدہ نرم بستر ہو، اور وہ ان کو چھوڑ کر رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے، اور اس کے بارے میں خدا خود فرمائے گا کہ اس نے اپنی خواہش چھوڑ دی اور میرا ذکر کیا، حالانکہ اگر یہ چاہتا تو سو جاتا۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں یہ بھی پوچھیں گے اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا میرے بندے کو اس کام تہجد پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ فرشتے عرض کریں گے یا رب، آپ کے پاس کی چیز جنت و نعمت کی امید نے، اور آپ کے پاس کی چیز دوزخ و عذاب کے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تحقیق میں نے ان کو وہ چیز عطا کر دی جس کی امید تھی، اور اس چیز سے محفوظ کر دیا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ تو معزز سامعین، ہم فرض نماز کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس میں عورتوں کے لیے اور بھی آسانی ہے۔ جوان بچیاں کئی مرتبہ مشترکہ گھروں میں رہتی ہیں، ان کے لیے تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کا اٹھنا ان کے اپنے والدین کو شک میں ڈال دیتا ہے کہ ہماری جوان بیٹی رات کے اس وقت میں کیوں اٹھ رہی ہے، کیوں چل پھر رہی ہے، تو ان کے لیے اٹھ کر تہجد پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر مشترکہ فیملی ہے، اگر جیسا کہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے، چچا رہتے ہیں، پھوپھی رہتی ہے، اس وقت تو غیر محرم کا فتنہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جوان لڑکیوں کے لیے رات میں اٹھنا غیر محفوظ ہے۔ اگر بالفرض کمرے میں ہی بیت الخلاء ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا ممکن ہے۔ ایسا نہ ہو تو وہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھ لیں، ان کو اللہ تعالی تہجد کا ثواب عطا فرما دے۔ اور بالفرض کسی دن تہجد قضا ہو جائے، نہیں اٹھ سکے، تو حدیث پاک میں آتا ہے جو رات کی عبادت قضا کر بیٹھا، اگر وہ اشراق کے نفل ادا کر دے گا تو اللہ اس کو رات کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ تو طلباء کی اگر تہجد چھوٹ جائے تو اگلے دن اشراق کی نماز ضرور ادا کریں تاکہ انٹری ہو جائے، یا عشاء کے بعد، یا تہجد کے وقت، یا اشراق کے وقت۔ اللہ بھی کتنے کریم ہیں، اللہ نے کتنے مواقع دے دیے کہ تم اگر شروع میں کر سکتے ہو تو کرو، درمیان میں کر سکتے ہو تو کرو، آخر میں کر سکتے ہو کرو۔ تو آج کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کا اظہار کریں تو تہجد ہمیں ان تینوں میں سے کسی ایک وقت میں ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ یا عشاء کے بعد نفل پڑھیں، یا اذان سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے اٹھ کر پڑھ لیں، یا پھر اشراق۔ اور اگر تہجد کے وقت میں پڑھیں تو کیا بات ہے، اس لیے کہ تہجد کے وقت میں پڑھنے والوں میں اللہ کے عشاق کا نام بھی شامل ہوگا۔ وہ وقت ہوتا ہے جب رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر جب ہمیں کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ کی تائید و نصرت حاصل کرنے کے لیے کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ کر حاجت کے اللہ رب العزت سے مانگ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالی یا کسی انسان کی طرف سے کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، نفل پڑھے 2 رکعت، اور پھر اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت میں تحفہ درود پیش کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ تو تہجد کی نماز کا اور حاجت کی نماز کا اور استخارہ کی نماز کا جب بھی کوئی مشکل امر پیش آئے استخارہ کر لیجئے۔ اب اس میں ایک چیز عرض کر دوں کہ استخارہ کرتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کوئی خواب میں کوئی چیز نظر آئے گی تو یہ استخارہ ہے، تو استخارہ یہ نہیں، استخارہ تو یہ ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیے، اس کے بعد استخارہ کی دعا کیجئے، تو اگر آپ کے لیے وہ چیز ٹھیک ہوئی تو آپ کے قریب آئے گی، ٹھیک نہ ہوئی تو دور چلی جائے گی۔ یہی استخارہ ہے۔ لوگ انتظار کرتے ہیں جی خواب نہیں آ رہا مجھے، بھئی خواب میں کیا پڑا ہے، آپ صرف اللہ رب العزت سے استخارہ کریں، اللہ جو بہتر ہوگا وہ کر دیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ استخارہ کرتے ہیں کہ میری یہاں شادی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو اگر وہاں شادی کرنا ٹھیک ہوا تو آپ کے لیے شادی کے حالات بنتے جائیں گے، انتظام ہوتے جائیں گے، سارا انتظام کرنا شادی کا اور معاملات آسانی سے نبڑتے چلے جائیں گے۔ اور اگر یہ آپ کے لیے ٹھیک نہ ہوا تو پھر اچھے بھلے مانے ہوئے بھی انکار کر دیں گے، اور آپ کا رشتہ بنا بنایا رشتہ، شادی کی تیاریاں ہو گئی ہوں، آپ استخارہ کریں گے ٹھیک نہ ہوا تو ایک دم کوئی انکار کر دے گا، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ یہی استخارہ ہے کہ جو آپ کے لیے بہتر ہو وہ ہو جائے۔ تو اس میں اللہ رب العزت سے مشورہ کرتے رہنا، آپ کی جو بھی حاجت ضرورت ہے صلاۃ الاستخارہ پڑھیں، اور کوئی بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے پہلے صلاۃ الاستخارہ پڑھیں، اللہ رب العزت سے مشورہ کریں۔ اور صلاۃ التسبیح، اس کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے چچا عباس کو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا میں آپ سے صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب تک آپ ان پر عمل پیرا رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نے غلطی سے یا جان بوجھ کر چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر ہونے والے تمام گناہ معاف فرما دیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تسبیح نماز کا طریقہ سکھایا، پھر فرمایا اگر روزانہ پڑھ سکو تو پڑھ لو 1 مرتبہ، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو، اس طرح بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں 1 بار، مہینہ میں نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار، ایسا بھی نہ ہو سکے تو عمر میں 1 بار پڑھ لیں۔ تو معزز سامعین، میری چینل پر رمضان کی پلے لسٹ جو 2018 کی ہے، اس میں صلاۃ التسبیح کے طریقے کی مکمل ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز توبہ کا اہتمام کرنا، گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، وضو کریں، تحیۃ الوضو پڑھیں، مسجد میں جائیں تحیۃ المسجد پڑھیں، اور اگر کوئی اچھی خبر ملے یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نعمت ملے صلاۃ شکر پڑھیں۔ معزز سامعین، یہی راہ ولایت کے سفر ہیں کہ 4 نمازیں اشراق، چاشت، اوابین، یہ عام لوگوں کے لیے تو نفل نمازیں ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیں، اللہ کا ولی بننا چاہیں، ان کے لیے محبت کے راستے کے فرائض میں سے ہیں۔ وہ نفل نمازوں کا اہتمام اس طرح کرتے ہیں جس طرح عام لوگ فرض نمازوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین، ہم نماز کا اہتمام کریں۔ نماز کے اہتمام میں ایک تو فرض نمازیں تسلی کے ساتھ پڑھیں، پھر جو نماز نفل ہیں ان کو نہ چھوڑیں، اور جو 4 نفل نمازیں ہیں اشراق، چاشت اور اوابین اور تہجد، ان کو بھی پڑھیں۔ 5ویں صلاۃ التسبیح کو بھی پڑھیں۔ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کی بھی عادت ڈال لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ تو جب نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ہم بھی نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ یہ نماز کا اہتمام ہے۔ آج کے بعد ہم نماز کو ایسے پڑھیں گے کہ باقاعدہ مسنون طریقے سے توجہ کے ساتھ، نوافل کے ساتھ۔ کئی مرتبہ لوگوں نے گھر میں کبوتر رکھے ہوتے ہیں، ان کے پر کاٹ دیتے ہیں، وہ پرواز نہیں کر سکتے، تو جو نماز نوافل اور باقی اذکار کے بغیر پڑھی جائے وہ کٹے پر والے پرندے کے مانند ہے، وہ پرواز نہیں کر سکتی۔ تو اپنی نماز کو ایسا پڑھے کہ وہ پرواز کر سکے، اللہ رب العزت تک پہنچے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو، ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی، اللہ رب العزت سے محبت اور اللہ رب العزت سے تعلق بنا کر نماز کے ذریعے اس تعلق میں مزید اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔